شب برات کے بارے میں بہت سے ساتھیوں نے سوالات کیے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم مختلف مجالس میں ان کے جوابات جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ فضیلت کے بارے میں مختصراً عرض یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ رات کو قیام کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو۔ رات کو عبادت کیا کرو، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرو، ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرو، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس شب میں 15ویں شب میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ساری رات یہ پکار اللہ رب العزت یہ پکار لگواتے ہیں، یہ پکار لگائی جاتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو بخشش چاہتا ہو، جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اسے معاف کر دوں۔ وہ معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ بڑے بڑے لوگوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت شرمندگی بھی دل میں ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے ایسا آدمی جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہو اور میں اسے معاف کر دوں۔ الا من مسترزق فارزقہ۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو رزق میں پریشان ہو، رزق مانگنا چاہتا ہو، رزق کی تنگی کا شکار ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، معاشی بدحالی، معاشی پریشانی۔ چاہیے تو یہ کہ سب اس رات میں اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ رب العزت کے ہاں گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافیاں مانگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو رزق عطا کروں۔ کوئی ایسا ہے جو رزق مانگنے والا ہو، رزق میں کے معاملے میں پریشان ہو، میں اس کو رزق عطا کروں۔ آج ہم رزق حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں مگر وہ بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کوئی آدمی رزق کا متلاشی ہے تو آج وہ میرے در پہ آئے، میں اسے محروم نہیں کروں گا، اس کو رزق عطا کروں گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مبتلا فاعافیہ۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، کسی مصیبت کے اندر، کسی مقدمے کے اندر، کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے دربار پہ آئے، میرے در پہ آئے، میں اسے عافیت عطا فرما دوں۔ الا قضا الا قضا و قضا۔ ساری رات اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا لگوائی جاتی ہے، حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک مسلسل یہ ندا لگوائی جاتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے دنیا میں کوئی کریم آدمی، کوئی شریف آدمی اپنے در پہ بلا کر پھر آپ کو محروم کر دے، یہ نہیں ہوتا۔ اس کی شرافت، اس کی سخاوت، اس کی بزرگی، ان تمام چیزوں سے مانے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو بزرگیوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو عظمتوں کو پیدا کرنے والا ہے،
جو شرافتوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دربار پہ بلائے اور واپس کر دے؟ اس لیے یہ کتنے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل کا تو میں نے ذکر کر دیا. کسی بڑی مصیبت میں، کسی آزمائش کے اندر، کسی مقدمے کے اندر مبتلا ہے، یا معاشی پریشانی میں، جو سب کے مسائل ہیں. اسی طرح استغفار چاہنے والے، ہمارے گناہ کس قدر ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے. مگر اس رات اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. بڑے بڑے وہ لوگ جن کے رزق بند ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو رزق عطا کرتے ہیں. بڑی بڑی مصیبتوں والے، پریشانیوں والے، جن سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا نکلنے کا، اللہ رب العزت ان کو عافیت عطا کر دیتے. کتنے لوگ ہیں جنوں کے مرض میں مارے گئے، جادو میں مارے ہوئے، بیماریوں میں مارے ہوئے، معاشی پریشانیوں کے مارے ہوئے، گناہوں کے وبال کے مارے ہوئے، طرح طرح کے مسائل ہیں. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس رات کی فضیلت کو، اللہ رب العزت جو خاص طور پہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں عطا کروں، فلاں آدمی آئے میں اس کو دوں، فلاں قسم کے لوگ آئے میں اس کو دوں. اللہ رب العزت ساری رات پکارتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس رات کی فضیلت کو سمیٹنے کا، ہم نے اس رات کو عیاشی کا ذریعہ بنا لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس رات کو گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیسے دیں اور وہ پٹاخے چلائیں اور وہ چھرلیاں چلائیں، نہ معلوم کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں آتش بازی کی، وہ آتش بازی کے اندر پیسے لگائیں. اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو پیسے نہیں دیتا تو بوڑھی مائیاں جو نانیاں دادیاں بن چکی ہیں، ان کے زبان سے بھی یہی لفظ نکلتا ہے کہ یہ بچوں کی خوشی کا موقع ہے، اس کو نہیں روکنا چاہیے. اللہ کی رحمت جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں. اور پھر آپ دیکھیے، شیطان نے آدم علیہ السلام کی عظمت سے جو اس کو حسد ہوا تھا، اس نے اس کا بدلہ یوں چکایا کہ شیطان کا مادہ کس سے بنا ہے؟ آتش سے، آگ سے پیدا ہوا ہے. تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے مادے کو بلند کر رہے ہیں، اس کو عظمت دے رہے ہیں، اس کے بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بلند کیا کرنا چاہیے تھا؟ نماز بلند کرنی چاہیے تھی. اس رات میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ذکر و اذکار کو بلند کرنا چاہیے تھا. اس رات میں کیا آواز آنی چاہیے تھی؟ استغفار کی آوازیں آنی چاہیے تھی، اللہ اللہ کی آوازیں آنی چاہیے تھی. یہاں کون سی آوازیں آ رہی ہیں؟ پٹاخوں کی آ رہی ہیں، آتش بازی کی آوازیں آ رہی ہیں، اور شیطان کے مادے کو بلند کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روکا جا رہا ہے. پھر شیطان کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ شیطان تو اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے انبیاء کا بھی دشمن ہے، اللہ کے اولیاء اللہ کا بھی دشمن ہے، نیک لوگوں کا بھی دشمن ہے. آپ اس کے مادے کو بلند کر رہے ہیں اس لیے کہ ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. اور دیکھیں، ایک تو یہ نقصان ہے، اس رات میں کتنی بڑی رات ہے، اس کے اندر محرومی کا سبب بنتے ہیں. دوسرا یہ فضول خرچی، اگر یہی پیسہ اکٹھا کیا جائے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یا ان تنظیموں کے خلاف اس کو خرچ کیا جائے اکٹھا کر کے جو اسلام کی دشمن ہے، جو مسلمانوں کے عقائد خراب کر رہی ہے، جو مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالنے میں سرگرم رہتی ہیں، ان کا بھی مقابلہ اس پیسے کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. دینی مدارس بنائے جا سکتے ہیں، مساجد بنائی جا سکتی ہیں، غریبوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. اتنی بڑی رقم ضائع ہوتی ہے اس رات میں جو آتش بازی کی نظر ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے اس میں جو نقصان ہوتا ہے، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں پیوندے زمین ہو جاتی ہیں، زمین پہ گر جاتی ہیں. کتنے سہاگ جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں، کتنے فیکٹریوں کے مالک وہاں آگ کے شعلے گئے، ان کی فیکٹریوں کو جلا کر راکھ کر دیا، انہوں نے کنگال ہو گئے.
کتنے ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں. اس قدر شدید آتش بازی ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے روشن دانوں سے، ان کے گھروں کے دیواروں کے اوپر سے، چھتوں کے اوپر سے نیچے وہ پٹاخے گرتے ہیں اور گھروں میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ شیطانیت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں مارتے ہیں، لوگوں کے گاڑیوں میں مارتے ہیں، کسی کی آنکھ میں لگ گیا، کسی کے کہیں لگ گیا. تو کوئی ایسا آدمی، ایسا رجل رشید ہونا چاہیے جو اس کے لیے کھڑا ہو جائے کہ اس رسم کو ہم ختم کریں گے. یہ نقصان دہ بھی ہے، وبال بھی ہے، محرومیوں کا بھی سبب ہے. وہ لوگوں کو بیدار کرے، خطیب کھڑے ہو جائیں، سیاست دان کھڑے ہو جائیں، ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں، قوم کے لیڈر کھڑے ہو جائیں، پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ اس رسم میں سے لوگوں کو نکالیں. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، سب اس میں شریک ہو چکے ہیں. اور اس رسم کی وجہ سے شیطان تو خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم اتنی قیمتی رات جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. دوسری طرف جو کچھ لوگ نیک ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے وہ حدیث سن رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا تھا، ٹوٹ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھا سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے حلوہ کھانا شروع کیا. برا ہو پیٹ کے بندوں کا، پیٹ کے پجاریوں کا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ غزوہ احد شعبان میں نہیں ہوا، یہ شوال میں ہوا. اور شوال سے دوبارہ شعبان آنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں. لوگوں کو اس میں لگا دیا، حلوہ کھاؤ، حلوہ پکاؤ. اور وہ لوگ جو نیکی کی طبیعت رکھتے ہیں وہ بیچارے ساری رات حلوہ پکاتے رہتے ہیں، حلوہ کھاتے رہتے ہیں، حلوہ تقسیم کرتے رہتے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حلوہ چونکہ بوجھل ہوتا ہے، اس سے معدہ اور طبیعت بھاری اور منقبض ہو جاتی ہے. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ سو جائیں، اس رات سے فائدہ نہ اٹھائیں، وہ اس سے ہو گئے. حلوہ کھاتے نیند شروع ہو جاتی ہے، عبادت چھوڑ کے بھاگتے ہیں. پیٹ بھر گیا اور حلوہ بوجھل بھی ہوتا ہے، نیند آتی ہے. تو وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے حلوہ کھا کے سو جاتے ہیں. حلوہ کھاتے رہے، حلوہ کھا کر جلوے سے محروم ہو گئے. کسی نے کسی سے پوچھا آج کون سی رات ہے؟ تو وہ جلوے کی رات کہہ رہا تھا، کہتا ہے حلوے کی رات. ایک نکتہ اڑا دیا، ایک نکتے نے محرم کو مجرم بنا دیا. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. یعنی حلوے کا ایسا شدید شوق پیدا ہوتا ہے، ایسی رسم سوار ہو گئی ہے، جلوہ لکھا ہوا اس کو بھی حلوہ ہی پڑھتے. تو حلوہ کھا کھا کر جلوے سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر روزے کثرت سے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے. چند ایک روزوں کے علاوہ سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں. اس دن کے اندر میرے اعمال جو اٹھائے گئے ہیں اللہ کے ہاں پیش ہوں، تو اس میں روزے کا ذکر ہو، میں روزے میں ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات زندگی اور موت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری موت کا فیصلہ لکھا جائے اور میں روزے میں ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. بزرگان دین کی حالت دیکھیے، کس طرح رات میں نوافل پڑھتے ہیں، کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اور ان پیٹ کے بندوں کا اللہ برا کرے، انہوں نے لوگوں کو کس کام میں لگا دیا؟ کھانے پینے کے کام میں لگا دیا. اور بدعتیوں کا اللہ برا کرے، انہوں نے لوگوں کو پٹاخوں میں لگا دیا، آتش بازی میں لگا دیا، اللہ کو ناراض کرنے میں لگا دیا. تو اس رات اللہ رب العزت خاص توجہ فرماتے ہیں.
اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو تو بیدار ہو جانا چاہیے کہ وہ اس رات اللہ کی عبادت کریں، صبح کو روزہ رکھیں۔ روزے کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے جب آدھا شعبان گزر جائے روزہ نہ رکھو، ایک حدیث میں آتا ہے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب آدھا شعبان گزر جائے وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقتاً ہے، رحمتاً ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں اور آگے رمضان کے روزوں میں سستی کریں۔ جن لوگوں کو یہ حالت نہیں ہوتی، یا وہ لوگ جو شعبان کے شروع میں بھی روزے رکھتے ہیں پھر آخر میں بھی رکھ رہے ہیں، ان کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شعبان کے آخر میں روزے صرف رکھتے ہیں، شروع میں نہیں رکھتے، اور ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، ان کے لیے ہے۔ وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے روزے رکھے، اور یہ جو فرمایا 1-2 دن پہلے نہ رکھیں، یہ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہے نفلی روزوں کو فرضی روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے اور بڑھا دیتے تھے، اس لیے منع کیا۔ اس لیے جب نماز فرض پڑھتے ہیں تو جگہ بدل لیتے ہیں تاکہ نفل کو فرض کے ساتھ خلط نہ کریں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ ممانعت ہے جو احتیاطاً روزہ رکھتے ہیں یا شک میں روزہ رکھتے ہیں کہ اگر رمضان کا ایک روزہ رہ گیا، اعلان دیر سے ہوا تو چلو ہمارا ایک روزہ وہ ہو جائے گا تو رمضان کے روزے پورے ہو جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ جو احتیاطاً رکھتے ہیں یا شک کی بنا پر رکھتے ہیں ان کے لیے ممانعت ہے۔ جن لوگوں کو کمزوری نہیں ہوتی یا جن کا عقیدہ خراب نہیں ہے، یا وہ لوگ جو شعبان کے شروع والے حصے میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ طاقتور ہیں، تو ان کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو عادت ہے، مثال کے طور پر جمعرات کا یا سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات اور سوموار وہ شعبان کے آخر میں آ رہے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا ہر مہینے کے آخر میں روزے وہ 2-3 روزے رکھتے ہیں تو وہ مہینے کا آخر آ رہا ہے تو ان کے لیے یہ گنجائش ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو ممانعت ہے کہ جب آدھا شعبان ہو جائے پھر روزے نہ رکھو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ عرفات میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ان لوگوں کو کہ روزہ رکھ کے جن کو کمزوری ہو جائے اور پھر وہ ذکر اور دعا میں مشغول نہ ہو سکیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے، یہ جو نہیں ہے یہ امت پہ شفقت کی وجہ سے فرمائی گئی، امت پہ رحمت کرتے ہوئے فرمائی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا سارا زور لگا لیں، شعبان میں کمزور ہو جائیں پھر رمضان کے مہینے میں سستی کریں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کی برکت سے غافل ہیں، تو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ بالخصوص یہ والی رات جو ہے جو شعبان کی 15ویں شب ہے، اس میں خاص طور پر بیدار ہونا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ قبرستانوں میں کٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، عورتیں اور مرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں۔ قبرستان میں اکٹھے جانا کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو سارے قبرستان چلتے ہیں، نہیں صاحب۔ عورتوں کو کہا ہو کہ تم بھی آ جاؤ، عورتوں اور مردوں نے مل کر اجتماعی عبادت کی ہو، ایسا بھی ثابت نہیں۔ انفرادی عبادت، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ویسے بھی ممنوع ہے، پھر ان کو اکٹھے کرنا، اجتماعی عبادت کرنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ جو دین میں ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے، انفرادی طور پر عبادت کی جائے اور اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت یہ بار بار پکارتے ہیں، یہ اعلان لگاتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافیہ، کہ کوئی پریشان حال ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو عافیت دے دوں، کوئی رزق کو چاہنے والا ہے میں اس کو رزق دے دوں، اور کوئی آدمی معافی مانگنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، میں اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دوں۔ تو لہٰذا اس رات میں ہماتن اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ عمل سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، طلوع فجر تک یہ رہتا ہے، تو کتنی بڑی رات ہے۔ تو اس لیے اس رات کو
فضیلت والی رات بنانا چاہیے. ایسی رات نہ بنائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رات میں بڑھ چڑھ کر عبادتیں بھی کریں، اپنے لیے، قوم و ملت کے لیے دعائیں بھی کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی والے، فضل والے، کرم والے فیصلے فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.